جی ہاں یہ انہوں نے کہہ دیا جی ہاں. احسان اقبال صاحب, اپوزیشن کو کیا ہوگا اور حکومت کو کیا نقصان ہوگا متحدہ قومی موومنٹ کے اس فیصلے سے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ابھی انہوں نے بتایا کہ پہلی دفعہ انہوں نے ایک مکمل بریک اپ کیا ہے ود دا گورنمنٹ ایٹ آل لیولز, اور اس سے اگر وہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی نشستوں پر آئیں گے تو اپوزیشن کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوگا, تعداد میں بھی اور طاقت میں بھی. اور دوسرے جو ایک کوالٹیٹیو چینج آئے گی وہ صوبہ سندھ کے اندر آئے گی. آپ کو پتہ ہے کہ صوبہ سندھ کی اسمبلی میں اپوزیشن کے صرف صوبائی اسمبلی میں 2 اراکین تھے, اور اگر اب ایم کیو ایم اپوزیشن کے اندر بیٹھتی ہے تو پہلی دفعہ سندھ کی صوبائی حکومت کے اندر یا اسمبلی میں ایک اپوزیشن کی طاقت کے وجود کا احساس پیدا ہوگا, جس سے کہ وہاں پر حکومت کے اوپر نگرانی کے عمل کو پہلی دفعہ ہم دیکھ سکیں گے, ورنہ سندھ میں عملاً کوئی اپوزیشن کا وجود نہیں تھا, بہت برائے نام تھا. تو اپوزیشن میں آنے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو مطالبات اپوزیشن کرتے آئی ہے, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں تو پہلے 6 ہفتوں کے اندر ہی پتہ چل گیا تھا کہ حکومت کی جو مفاہمت ہے یہ ایک لبادہ ہے, اس کے آڑ میں وہ اپنے وعدہ خلافی مفاد پرستی کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو ہم تو 6 ہفتوں میں اس سے نکل آئے تھے, لیکن اب 3.5 سال بعد ان کے حلیف جو ہیں, 3 سال بعد جے یو آئی ایف اور ایم کیو ایم جو 3 سال ان کے ساتھ چلے, وہ بھی اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے قابل بھروسہ نہیں ہے, یہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ جو وعدے کرتے ہیں وہ پورے نہیں کرتے. اور اب جو میں سمجھتا ہوں کہ اصل ریل چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جو ملک کے اندر ایک معاشی بحران ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, جو کہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے اور حکومت کی مس گورننس اور کرپشن کی وجہ سے زور پکڑ رہی ہے. اس دلدل میں سے پاکستان کو نکالنے کے لیے کوئی تبدیلی لائی جا سکے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ نے وہ سفر اب کیا ہے جو آپ لوگ 6 مہینے میں کر چکے تھے؟ ہم تو 6 ہفتوں میں, پہلے ہی 6 ہفتوں میں جب کولیشن گورنمنٹ ہم نے جوائن کی تو 6 ہفتوں کے اندر ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ جب زرداری صاحب نے کہا کہ کوئی وعدہ قرآن اور حدیث نہیں ہوتا, تو ہم اس کے بعد حکومت سے یہ بات ہے کیونکہ جو آج فاروق ستار صاحب کی رضا ہارون صاحب, میں آپ کے پاس آؤں گی سوال پوچھنے کے لیے کہ جو انہوں نے ورڈز استعمال کیا, خصوصاً کچھ ہے جو میں نے لکھے ہوئے ہیں یہاں پر, ان میں بہت زیادہ سملیرٹی ہے انہی الفاظ سے جو کہ میاں نواز شریف کہتے رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں. لیکن شرجیل صاحب پہلے مجھے آپ بتائیے گا کہ کیوں آپ نے یہ فرمائش کی, جس طریقے سے متحدہ قومی موومنٹ کہہ رہی ہے کہ ایک سیٹ کو آپ ان کو دے دیں, متحدہ قومی موومنٹ کو دے دیں؟ دیکھیں پہلے تو میں ایک چیز واضح کروں گا کہ میں ان میٹنگز میں نہیں بیٹھا تھا کہ مجھے پتا ہو کہ اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. لیکن ایک اور نہیں, آپ مجھے پلیز کمپلیٹ کرنے دیں پلیز آپ. لیکن ایک اور بات ہے, جب آپ مفاہمتی پالیسی پہ چل رہے ہوتے ہیں اور آپ کولیشن گورنمنٹس میں ہوتے ہیں, تب سیٹ ایڈجسٹمنٹس کی باتیں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں, ابھی بھی ہوتی رہی ہیں. اور ایک ہمارے ایک معزز ایم پی اے رضا حیدر صاحب جب شہید ہوئے تھے کراچی میں ہی, متحدہ قومی موومنٹ سے ان کا تعلق تھا, جب انہوں نے الیکشن لڑی تو پیپلز پارٹی نے اس سیٹ پہ اپنا کینڈیڈیٹ کوئی بھی کھڑا نہیں کیا تھا, ایک گڈ جسچر کے طور پہ. تو اس طرح یہ ماضی میں بھی اس طرح کی روایتیں رہی ہیں, اور اس میں کوئی نئی یا کوئی اس طرح کی بات نہیں جس پہ یہ کہا جائے کہ یہ کوئی انوکھا مطالبہ ہے. اور پنجاب میں بھی اس طرح جو ہے کافی سیٹس پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بھی جو ہے وہ کافی سیٹس پہ اس طرح پہ سیٹ ایک دوسرے کو چھوڑی ہیں. تو اس پہ اگر کوئی ناراض ہوتا ہے دوست تو میرے خیال سے ناراضگی کی بات تو نہیں ہے. لیکن جہاں پر میں ایک اور, مگر آپ نے فاروق ستار صاحب کی آج پریس کانفرنس تو سنی ہوگی, آپ نے کہا میٹنگ میں نہیں تھے, اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا آمرانہ رویہ تھا, دھونس دھمکیاں دی گئیں, اس قسم کے رویے کے الزامات لگائے گئے آپ کی پارٹی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ فاروق ستار صاحب نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے اور جس طرح کی لینگویج یوز کی ہے اور جس طرح کے الزامات لگائے ہیں, پہلے تو میں کہوں گا کہ الزامات سارے بے بنیاد ہیں اور جھوٹے ہیں. میں ان کو ایز اے پارٹی کے اسپوکس مین کے طور پہ کہوں گا کہ اس کو ہم اون نہیں کرتے ان الزامات کو. جہاں تک جوابی کوئی اگر ہم بات کریں تو فی الحال جو ہے ہم اس طرح کی کوئی بات نہیں کر سکتے جس سے مفاہمت کا عمل مزید خراب ہو, کیونکہ ہم آج بھی مفاہمت کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں. اور اگر اس طرح جواب دینے کو, جواب ہم بھی بہت ساری چیزوں کو دے سکتے ہیں, اس سے اچھی باتیں بھی کر سکتے ہیں, لیکن میں نہیں چاہتا کہ جو ہمارے قائدین کی پالیسی ہے کہ ہم سب ایک ہوں اور مفاہمت کے ساتھ گورنمنٹ کو رن کریں اور عوام کے لیے کام کرتے رہیں, اس میں کوئی خلل میرے کسی اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے پیدا ہو. کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت کی پالیسی ہو سکتی ہے. ایک اور بات جو کہی جائے رضا ہارون صاحب کہ شاید ذوالفقار مرزا صاحب کی واپسی ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے بھی ناراض ہے متحدہ قومی موومنٹ. دیکھیں وہ ایک امپورٹنٹ ایشو نہیں ہے ہمارے لیے, وہ پیپلز پارٹی کا اپنا اندرونی سیاسی معاملہ ہے, ان کی پارٹی کا ڈیسیجن ہے, وہ پارٹی جو بھی ڈیسیجن لے اٹس ناٹ این ایشو ود اس. میں تو جو بات کر رہا ہوں, دیکھیں 2 باتیں ہوئی ہیں, بہت امپورٹنٹ باتیں ہوئی ہیں. ابھی انہوں نے کہا بھی
کہ جب رضا حیدر شہید کی نشست خالی ہوئی تھی تو مفاہمت میں وہی تو بات میں نے اپنی گفتگو میں کی تھی کہ جب مفاہمت کی پالیسی ہوتی ہے تو یقیناً یہ ایک اچھا جیسچر تھا کہ اس پہ پیپلز پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ فیلڈ نہیں کیا. تو اہل 30 اور اہل 36 یہ وہ نشستیں ہیں جہاں ہمارے سٹنگ ایم ایل ایز ہیں, تو پھر مفاہمت کے تحت تو آپ کو سیٹ مانگنی نہیں چاہیے. اگر ایک جگہ مفاہمت کریں اور مفاہمت میں اب یہ اپنے اس جیسچر کو اپنے ڈیفنس میں یوز کریں اور پھر اسی جیسچر کو دوسرے سینٹنس میں آپ ڈیفائی کر دیں کہ جی سیٹ مانگنی نہیں. دیکھیں میں آپ کو ایسا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ جن میٹنگز کا میں حوالہ دے رہا ہوں, ابھی انہوں نے خود بھی کہا شرجیل نے کہ اس میٹنگ میں یہ موجود نہیں تھے, میں کم از کم موجود تھا تو مجھے پتہ ہے. لہٰذا جو لوگ موجود تھے پھر وہ آ کر کے گفتگو کریں گے تو وہ بتا سکیں گے. تو ان چیزوں کو بے بنیاد کہنا میں سمجھتا ہوں کہ not a very good statement. نہیں, میں فاریہ صاحبہ میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جب ہماری سینٹ کے سندھ میں الیکشنز ہوئے تھے تو رضا ہارون صاحب بھی ان میٹنگز میں موجود تھے. ان کو پتا تھا کہ اسی فارمولاز کے تحت ہوئے تھے جس میں پھر یہ چیز نہیں دیکھی گئی تھی, اور سندھ کے جتنے بھی سینٹ کے الیکشن تھے سارے ان اپوز ہوئے تھے. اس میں یہ چیز نہیں دیکھی گئی تھی کہ کس کی پرسنٹیج سے کتنی سیٹس بنتی ہیں. تو گڈ جسچر وہاں پہ بھی چلا تھا. اور کیا مطلب یہ تو اگر جس طرح کا مثال انہوں نے یہ دیا کہ ماضی میں ان کی سیٹیں جیتی ہوئی تھیں 2, تو اگر اس کا مقصد یہ نہیں کہ ساری عمر کے لیے پیپلز پارٹی اس سے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کرے گی, تو کیا میں رضا ہارون صاحب سے یہ اگر پوچھنا چاہوں جو پیپلز پارٹی نے آج کراچی میں سیٹس جیتی ہوئی ہیں تو نیکسٹ الیکشن میں کیا یہ گارنٹی کریں گے کہ ادھر متحدہ قومی موومنٹ کا کوئی بھی کینڈیڈیٹ نیکسٹ ٹائم یہاں کانٹیسٹ نہیں کرے گا؟ میں اس سے بھی اچھی بات کرتا ہوں. رضا صاحب جلدی سے جواب دیں کہ میں نے ہارون رشید سے پوچھنا ہے. میں اس سے بھی اچھی بات کرتا ہوں کہ ہم تو کہہ رہے تھے کہ آپ کنٹیسٹ کرتے نا اہل 30 اور 36, آپ اہل 30 اور 36 پہ الیکشن کنٹیسٹ کر لیتے. اگر آپ کے خیال میں آپ کا کلیم ہے اور ہو سکتا ہے ٹھیک بھی ہو کہ آپ کی نشستیں جیتتے یا آپ کی کانسٹیچوئنسی ہے, تو آپ الیکشن فیئر اینڈ فیئر جیت جاتے, اس میں کوئی ایشو تو نہیں تھا. تو الیکشن کینسل تو نہیں ہوئے نا رضا صاحب, الیکشن کینسل نہیں ہوئے. فاریہ صاحبہ الیکشن کینسل نہیں ہوئے, پوسٹ پون ہوئے. شرجیل آپ کو نہیں پتا, آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہمیں یہی کہا گیا تھا. 1 منٹ پلیز, جسٹ 1 منٹ, گیو می جسٹ 1 منٹ. ہمیں یہی کہا گیا تھا کہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو ہم الیکشن پوسٹ پون کریں گے. تو پھر اس کے بعد جتنی بھی تعویلات ہیں وہ اس کا جواز پیدا کرنے کے لیے اپنی دھمکی یا اپنا جو خیبر پختونخوا کی جو الیکشن ہوئی تھی اس پہ خیبر پختونخوا کی سیٹ پہ بھی جو ہے وہ بھی پوسٹ پون کی گئی ہے. لاہور میں جس دن حالات خراب ہے وہ بھی پوسٹ, اگر یہی الیکشن 15 دن کے بعد ہو جاتی ہے فاریہ صاحبہ, اگر یہی الیکشن 15 دن کے بعد ہو جاتے ہیں تو کیا پرابلم ہے مجھے یہ بتائیں. اگر یہی الیکشن 15 دن کے بعد ہو جاتے ہیں, اگر یہی الیکشن 15 دن بعد ہوتے ہیں تو کیا فرق ہے؟ ساتھ ہی ساتھ مجھے بتائیں کہ کیا پیپلز پارٹی کو اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کی ضرورت ہے؟ یہ پیپلز پارٹی کو ضرورت تو یقیناً ہے, لیکن یہ ہے کہ دونوں کے درمیان اعتماد کا رشتہ کبھی رہا نہیں ہے. یہ میرج آف کنوینئنس تھی, وہ اقتدار میں رہنا چاہتے تھے, انہیں مرکز میں ظاہر ہے ضرورت بہت تھی اور صوبے میں بھی ظاہر ہے کہ ضرورت تھی. تو کوئی کسی مفاہمت وہ دیرپا ہوتی ہے, وہ معاہدہ دیرپا ہوتا ہے جس کی بنیاد کسی اصول پر رکھی گئی ہو. جو چیز زندہ رہتی ہے وہ کسی دلیل کی بنیاد پر زندہ رہتی ہے, اور جو تباہ ہوتی ہے وہ دلیل کی بنیاد پر تباہ ہوتی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ہولناک عدم اعتماد ہے ان سیاسی جماعتوں میں. اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان جا چکے ہیں. تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ہے ناانصافی. کوئی قانون پہ نہیں چلنا چاہتا, کوئی آئین پہ چلنا نہیں چاہتا. میجارٹی پلیئرز کی جو ہے وہ آئین اور قانون کے راستے پہ نہیں چلنا چاہتی. یہ مرض ہے مسلم بر صغیر کا, قانون توڑنا. یہ ہمارے مزاج میں صدیوں میں ڈیولپ ہوا ہے. اور پھر اتنے ہیجان کے ساتھ معاملات طے کرنا. معاملات دلیل سے, تحمل سے بیٹھ کے طے کیے جاتے ہیں, ڈیٹیلز طے کی جاتی ہیں. پھر یہ طے کیا جاتا ہے کہ اگر خرابی ہوگی تو اس کو کیسے ریزالو کیا جائے گا. کوئی میکنزم بنایا نہیں گیا. وہاں الطاف حسین صاحب ہیں, یہاں زرداری صاحب ہیں, جو فیصلہ یہ چاہیں کر دیں, جو وہ چاہیں کر دیں. اور یہ کسی مقصد کے لیے اتحاد نہیں ہے, یہ عوامی بہبود کے لیے اتحاد نہیں ہے. عوام کے ساتھ وہ 3 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. اتنی ہولناک مہنگائی, اتنی بدامنی, اس طرح امریکہ کی گود میں بیٹھ جانا, اس طرح پالیسیوں کی تشکیل, اس طرح نااہل لوگوں کو مناسب دینا, اس طرح 400 روپے کارپوریشنوں میں ضائع ہونا, اس طرح ٹیکس کلیکشن میں اتنی خرابی. کیا چیز ہے جو ٹھیک کرنے کی کوشش لوں گی ان دونوں صاحبان سے. لیکن احسن اقبال صاحب, آپ لوگ کشمیر کے الیکشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جو کل خواجہ سعد صاحب نے کہا تو وہ بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے, کشمیر کا الیکشن تو بہت افسوس کی بات ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں بہت کیئرفل ہونا چاہیے تھا, چونکہ یہ اکراس دا لائن آف کنٹرول بھی دیکھا جاتا ہے. اور حکومت نے بدترین دھاندلی کی کشمیر کے الیکشن میں. اور اس کی حد تو یہ ہے کہ خود چیف الیکشن کمشنر جو کشمیر کے ہیں
وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جو ووٹرز لسٹ ہیں اس کی صحت کی میں بھی قسم نہیں اٹھا سکتا. ہم نے کشمیر کی ہائی کورٹ کے سامنے ووٹرز لسٹیں دیں جہاں 50 100 بوگس ووٹ صرف ایک محلے کا یا لوکیلٹی کا نام لکھ کر, جس میں نہ کوئی مکان نمبر, نہ کوئی گلی نمبر, نہ کوئی پراپر آئیڈینٹیفیکیشن, اس طرح تھوک کے حساب سے 2008 کے الیکشن سے زیادہ دھاندلی ہوئی, کیونکہ ایک تو نارمل نارم ہے پاکستان کا کہ کس قسم کے الیکشن ہوتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ناانصافی اس طرح بھی ہے کہ پاکستان کے اندر تو ہم نے ایک آزاد الیکشن کمیشن تشکیل دے دیا. میں حکومت سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کشمیر کے عوام کا کوئی 2 نمبر کا حق ہے؟ کیا they are not entitled to fair and free election just as people of Pakistan are? اگر ہم نے پاکستان کے اندر ایک آزاد الیکشن کمیشن بنا لیا, فریہ صاحبہ میں ان کے بارے میں بھی رائے تھوڑی دینا چاہتا ہوں. بالکل جواب دیجیے گا, کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو محترمہ بینظیر بھٹو بھی اپنی زندگی میں اپلیکیشن یہ لکھ رہی تھی کہ سسٹم ٹھیک کیا جائے الیکشن کا. میں احسن اقبال صاحب کے لیے یہ کہوں گا کہ احسن اقبال صاحب کی یہ پرانی عادت ان کے اور ان کے قائدین کی رہی ہے کہ جب بھی ان کو شکست نصیب ہوئی ہے تو دھاندلی کا رونا یہ ہمیشہ روتے ہیں, اور سب کو پتہ ہے کہ دھاندلی کی پیداوار کون ہے. دوسری بات یہ کہ نواز لیگ کا یہ ٹریک ریکارڈ پہلے رہا ہے کہ جب انہوں نے لاسٹ الیکشنز جیتے تھے, جب گورنمنٹ بنائی تھی, اور کس طرح جیتے تھے, جب پیپلز پارٹی کو 17 سیٹس ملی تھی, اس وقت انہوں نے کس کے بلبوتے پہ الیکشن جیتی تھی. میں آپ کو بتا دیں کہ ان کو کبھی اپنی شکست تسلیم, ان کو دیکھیں کنور دلشاد صاحب, بات سنیں فریہ صاحبہ, کنور دلشاد صاحب اس وقت نہیں ہے اپنی سیٹ پہ, نہ ہی وہ کوئی اتھارٹی ہے کہ ان کے بیان کو آپ کوئی چیز بنائیں. لیکن میں ایک چیز یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ احسن اقبال صاحب کی پارٹی نواز لیگ, ان کو بری شکست نصیب ہوئی ہے, اور ایک الیکشن سے ایک دن پہلے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ پہ فائرنگ ہوئی. لاہور میں جس طرح انہوں نے بدترین دھاندلی کی وہ بھی آپ نے دیکھی. ٹی ویز پہ جتنی فوٹیجز ہیں آپ مہربانی کر کے اٹھائیں کشمیر الیکشن کی, اور دیکھیں کہ نون لیگ کے جھنڈے ہاتھ میں ہیں اور وہ لوگ بدماشی کر رہے ہیں روڈوں پر, اور پیپلز پارٹی کے ورکرز کو زد و کوب کا نشانہ بنا رہے ہیں. آپ فوٹیجز دیکھیں, آپ کہیں آپ کسی فوٹیج میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ کشمیر کی تاریخ کا بدترین الیکشن ہوا. دیکھیں اس میں تو اب ان سے میرا آرگو کرنا کوئی بنتا نہیں ہے. بہتر ہوگا کہ آپ پیپلز پارٹی کے کسی مرکزی قائد کو لے کر آئیں. ان کو تو یہ کراچی میں بیٹھے ہیں, پوری صورتحال بھی کشمیر کی نہیں پتا. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے تنازع پہ تو یہ کوالیفائڈ ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کو, جیسے وہ ایم کیو ایم کی میٹنگز میں بھی یہ شریک نہیں رہے تو انہیں کشمیر کا کیا پتا کیا ہوتا رہا. بات یہ ہے کہ خود ان کے اتحادی, جیسے آپ نے کہا ایم کیو ایم کون تھی, ان کی اتحادی تھی. الطاف حسین صاحب نے کہا کہ شیم الیکشن, فراڈولنٹ الیکشن. سردار عتیق ان کے اتحادی, ان کی گود میں بیٹھے ہوئے, وہ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی کی تمام ریکارڈ توڑ دیے گئے. ہم تو اپوزیشن میں, ہمیں بلا دیں آپ, ہمیں تو چلیں, ہم نے تو شور ہی مچانا نا, یہی کہیں گے. تو ان کے اپنے اتحادی چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں انہوں نے. تو اس سے زیادہ اس الیکشن کی صحت کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنا اصل چہرہ دکھا دیا. 1977 میں بھی جو تحریک چلی تھی وہ اسی دھاندلی کے نتیجے میں چلی تھی جہاں پوری قوم کھڑی ہو گئی تھی. اب یہ ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ اگر ان کا اگلے الیکشن ہم نے جنرل الیکشن کرنے ہیں تو ان کا سایہ بھی کسی کیئر ٹیکر سیٹ اپ پر نہیں ہونا چاہیے. ویسے اب انشاءاللہ چونکہ ایک آزاد الیکشن کمیشن پاکستان میں بن چکا ہے اور ایک آزاد عدلیہ بھی موجود ہے, مجھے امید ہے کہ یہ پاکستان کے اندر تو کم از کم اس طرح کا جھرلو نہیں چلا سکیں گے. لیکن کشمیر کے عوام کا بھی یہ حق ہے کہ ان کو آزاد اور منصفانہ الیکشن دے کر یہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کے نمائندے منتخب کر سکیں. جو سیٹیں ان کو میرے حساب سے ریکارڈ کے حساب سے 9 سیٹیں ان کو ملی ہیں, تو جو سیٹیں انہوں نے جیتے وہاں پہ دھاندلی نہیں ہوئی, اور جو سیٹیں انہوں نے ہاری ہیں وہاں پہ دھاندلی ہوئی. یہ دھاندلی کا رونا کب تک روتے رہیں گے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان کے عوام جان چکے ہیں جو پالیسیز میاں نواز شریف صاحب کی ہیں. یہ مجھ سے یہ بات کر رہے ہیں, بحث کر رہے ہیں, میں ان سے 1 to 1 مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں, اور اس مذاکرے میں بتاؤں گا کہ کس طرح ان کی جو پالیسیز ہیں, کبھی یہ ایجنسیز پہ حملے کرتے ہیں, کبھی یہ فوج پہ حملے کرتے ہیں. نہیں مجھے بات صاحب سے کرائیں گے, وہ بھی صوبائی وزیر ہیں, آپ بھی صوبائی ترجمان ہیں. نہیں مجھے فریہ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. ان کی میں وہی بتاؤں کہ عوام نے ان کو مسترد کیا ہے, ان کی پالیسیز کو مسترد کیا ہے.